السلام علیکم سامعین محترم، برصغیر میں بسنے والی اقوام کی تعارفی سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، اردو شائن کی آج کی ویڈیو کا موضوع جنجوعہ قوم ہے۔ آج ہم آپ کو جنجوعہ قوم کے متعلق چند تاریخی اور منفرد معلومات دینے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ جنجوعہ قوم کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کیجیے۔ ناظرین محترم، جنجوعہ قوم کی اصل کے متعلق کئی نظریات مشہور ہیں۔ ایک معروف نظریہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس راجہ مل کی اولاد ہیں جو ایک راٹھوڑ راجپوت تھا۔ کئی ماہرین اس قوم کو اگرچہ چندر بنسی راجپوت تسلیم کرتے ہیں لیکن راٹھوڑ نہیں مانتے، تاہم حقیقت یہی ہے کہ یہ قوم راٹھوڑ راجپوتوں کی شاخ ہے اور ان کا تعلق اگنی کول راجپوتوں کے خاندان سے ہے جو نسل کے اعتبار سے ساکا کہلاتے تھے۔ جنرل کننگھم کے نظریہ کے مطابق جنجوعہ قوم پنجاب کی بے حد قدیم قوموں میں سے ایک ہے جو 1500 برس قبل مسیح میں پنجاب میں داخل ہوئی۔ یہ قوم مشہور آریائی قبیلہ اجا میدہ کے ساتھ یہاں وارد ہوئی تھی۔ اس قوم نے اجا میدہ قبیلہ کے ساتھ مل کر راولپنڈی سے ملتان تک کے درمیانی رقبے پر اپنی حکومت قائم کر لی اور ان علاقوں پر صدیوں تک حکمران رہی۔ البتہ غلام اکبر ملک کے مطابق جو لوگ قبل از مسیح کے کسی دور میں آریائی قبیلہ اجا میدہ کے ہمراہ مذکورہ علاقوں میں وارد ہوئے تھے انہیں جنجوعہ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جنجوعہ قوم کے اجداد تھے۔ یاد رہے کہ جنجوعے پانڈوؤں کے ابناء و اخلاق مانے جاتے ہیں اور پانڈوؤں کا ان علاقوں میں قیام ایک تسلیم شدہ امر ہے۔ ناظرین، جنجوعہ قوم کے جد امجد کا نام راجہ مل تھا اور وہ پانڈو راٹھوڑ قبیلے کا چشم و چراغ تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ راجہ مل سن 980 میں جودھ پور یا کنوج سے نقل مکانی کر کے ستم مصطفیٰ پوٹھوہار کے علاقے میں آیا تھا۔ یہاں آ کر اس راجہ کو معلوم ہوا کہ کسی قدیم دور میں اس کے اجداد یعنی پانڈو جیلم کی شمالی پہاڑیوں میں آباد رہے ہیں۔ چنانچہ راجہ مل نے بھی اپنے اجداد کی طرح انہی پہاڑیوں کے قریب راج گڑھ آباد کیا تھا۔ راج گڑھ کو اب راج کوٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ راجہ مل اپنی اس نئی راجدھانی پر سن 980 سے لے کر سلطان شہاب الدین غوری کے حملہ تک نہایت امن و سکون سے حکومت کرتا رہا۔ جب سلطان شہاب الدین غوری نے ہند پر دھاوا کیا تو اس نے راجہ مل کو اپنے حضور طلب کیا، لیکن راجہ مل اس کی اطاعت کرنے سے انکاری ہو گیا۔ اس انکار کا نتیجہ یہ نکلا کہ شہاب الدین غوری نے راجہ مل پر پوری قوت سے حملہ کر دیا اور شکست دے کر اسے گرفتار کر لیا۔ جب راجہ گرفتار ہو کر گیا تو اس نے ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس سے قبل جنجوعہ قوم تمام کے تمام ہندو تھے اور ہندوؤں کی طرح جنجو یا زنار پہنتے تھے۔ چنانچہ جب ان کے راجہ مل نے مذہب اسلام قبول کیا تو اس کی تقلید میں راجہ مل کی تمام قوم بھی مسلمان ہو گئی۔ جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے اپنے جنجو گردن سے اتار کر ایک طرف رکھ دیے، اور جب بے شمار جنجو جن کا وزن کئی من بنتا تھا جمع ہو گئے تو انہیں آگ لگا دی گئی۔ چنانچہ اس وقت سے اس قوم کا نام جنجوعہ مشہور ہو گیا۔ کئی ماہرین اس روایت کو درست تسلیم نہیں کرتے کہ جنجو جلانے کی وجہ سے یہ قوم جنجوعہ کہلائی۔ ان مورخین کا کہنا ہے کہ جنجو جسے یہ قوم ترک کر رہی تھی اس کے نام کا حصہ کیوں کر بن سکتا ہے، جبکہ یہ نام تو اس قوم کا پڑ سکتا تھا کہ جس نے جنجو یا زنار پہننا شروع کیا ہو۔ جنجو کا استعمال ترک کر کے جنجو توڑنے پر اس قوم کا نام جنجو توڑ مشہور ہونا چاہیے تھا۔ ان کے نام کے بارے میں ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ راجہ مل کے ایک بیٹے کا نام جودھ تھا، یعنی جودھ کثرت استعمال سے جنجوعہ بن گیا، گویا جودھ کی اولادیں جنجوعہ کہلائیں۔ ناظرین، ایک انگریز مصنف مسٹر برانڈ کا بھی یہی خیال ہے کہ راجہ مل کے بیٹے جودھ اور جودھ کے بھائی ویر کی اولادیں جنجوعہ کہلائیں، لیکن زیادہ تر مصنفین کے نظریہ کے مطابق یہی قصہ مشہور ہے کہ جودھ اور ویر کی اولادیں اسلام قبول کرنے کے بعد جنجو اتار کر جلا دینے والے واقعہ کی نسبت سے ہی جنجوعہ مشہور ہوئی۔ روایت ہے کہ جب راجہ مل نے سلطان شہاب الدین غوری کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تو اس وقت اس کے 5 بیٹے تھے جن کے نام جودھ، ویر، کالا، ترلونی اور کھکھا تھے۔ یہ 5 بھائی الگ الگ قوم کے اجداد بنے اور ان میں سے الگ الگ قبیلے وجود پذیر ہوئے، جن میں سب سے پہلے راجہ ویر خان اپنے باپ کے بعد کھیوڑا اور پنڈادن خان میں آباد ہوا، اور اس کے بیٹے راجہ احمد خان کی اولاد میں سے ملوٹ، بادشاہ پور اور ڈلوال کے خاندان ہیں۔ دوسرے نمبر پر راجہ مل کا بیٹا راجہ جودھ
उस इलाके का वारिस बना जहाँ कदीम मखशाला का इलाका था और वहाँ ज़्यादातर ब्राह्मण आबाद थे। राजा जोध ने उस इलाके का नाम मखियाला रखा और एक कला और 2 बारानी तालाब तमीर करवाए। ये कौम कई सदियों तक उन्हीं 2 बारानी तालाबों के पानी को इस्तेमाल करती रही, क्योंकि उन तालाबों के अलावा उनके पास पानी हासिल करने का कोई और जरिया नहीं था। राजा जोध के 4 बेटे मशहूर गुजरे हैं, जिनके नाम रोपाल, संसपाल, जसपाल और जयपाल थे, और इन 4 भाइयों में से मजीद इस कौम के 4 झैली खानदान वजूद में आए। नाजरीन, राजा मल के तीसरे बेटे राजा काला की औलादें जिला रावलपिंडी में सकूनत रखती हैं। चौथे बेटे राजा तरलोनी की औलादें हज़ारा, अटक और रावलपिंडी के अजला में मुख्तलिफ जगहों पर आबाद हैं, जबकि 5वें बेटे राजा खक्का की औलादें आज़ाद कश्मीर, ज़िला मुजफ्फराबाद और पुंछ की तहसील बाग में सकूनत रखती हैं। नाजरीन, जंजुआ कौम की मजीद बेशुमार झैली शाखें हैं, ताम ये कौम अददी एतबार से जिस कदर बढ़ती गई उस कदर मुंतशिर भी होती गई। अगर ये अजीम कौम बाहम मुतहद रहती तो इस इलाके की कोई भी दूसरी कौम इन पर कभी गालिब न आ सकती थी, लेकिन जूं जूं इस कौम की अफरादी कुव्वत बढ़ती गई तू बेशुमार गरोहों में तकसीम होती गई और आहिस्ता आहिस्ता अपनी कुव्वत खोती गई। हिंदुस्तान में मुगल कौम के पहले हमला आवर तैमूर ने जब सन 1398 में हिंदुस्तान पर हमला किया तो जंजुआ कौम ने मुसलमान होने के नाते इस हमला आवर का भरपूर साथ दिया। इसके बाद जब बाबर ने 1526 में इस इलाके पर हमला किया तो उस वक्त भी जंजुआ कौम ने इसका मुकम्मल साथ दिया। शहनशाह बाबर ने अपनी तज़क में भी जंजुआ सरदारों का तज़किरा किया है। इस इलाका में मुगलों के सबसे बड़े दुश्मन गखड़ थे और जंजुओं ने गखड़ों के मुकाबले में हमेशा मुगलों का साथ दिया था। चुनाचे सन 1765 के लगभग में जब इस इलाके में मुगल हुकूमत कमजोर हो गई तो इस इलाके के गखड़ों ने अवानों के साथ मिलकर जंजुओं पर हमला कर दिया और पै दर पै लड़ाइयों के बाद उन्हें मजीद कमजोर करके अपने इलाकों से बेदखल कर दिया। इसके बाद जब सिखों का उरूज आया तो उन्होंने भी इस कौम की तबाही में कोई कसर ना छोड़ी और इनके इलाके को मुकम्मल तौर पर ताराज करके रख दिया। मौजा गरजाक जंजुइन। इसके बाद तीसरे नंबर पर जंजुओं की शाख वटली। इस कौम का दावा है कि वो जंजुआ कौम के जद्दे अमजद राजा मल के दूसरे बेटे की औलाद हैं। इसे कसक भी कहते हैं। सिखों के दौर में जंजुआ कौम की यह शाख कसक के नाम से एक पहाड़ी चट्टान पर काबिज थी और इसके कंट्रोल में ख्यूड़ा के इलाका की नमक की कुछ कानें भी थीं। हुकूमत अंग्रेज़ से इन्होंने बेशुमार सनदें और इजाज़ात भी हासिल किए थे। नाजरीन, जंजुआ पंजाब में राजपूतों की एक नामवर कौम है। ये लोग ज़्यादातर रावलपिंडी के ज़िला में आबाद हैं, जबकि दूसरे नंबर पर जेलम इनका मरकज़ है। इलावा अजीं सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, शाहपुर, सरगोदा, मुल्तान, जंग और मुजफ्फरगढ़ में भी इनके बेशुमार ख़ानदान आबाद हैं। इस कौम के चंद ख़ानदान बहावलपुर में भी रहते हैं। डेरा इस्माइल खान और बन्नू में भी ये काफ़ी तादाद में आबाद हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर और पुंछ के इलाकों में भी इनकी खातिर खा तादाद आबाद है। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। वीडियो के इख्तिताम पर एक रिक्वेस्ट कि तारीख में हमेशा इख्तलाफ पाया जाता है और मौरखीन ने बाज़ औक़ात एक ही फारजा कौम को मुख्तलिफ अंदाज में लिखा होता है, जिसमें मौरखीन की खुद साख्ता बातें भी शामिल होती हैं। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट के ज़रिए अपनी राय का इजहार कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।